पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जहालियत बर्बरियत जारी है। उनके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे एक बार फिर सिविलियन अथॉरिटीज तो नहीं कहेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया है। इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद भी लग रहा है कि जो स्क्रिप्ट है और या स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं उसकी कमी पड़ गई है। $25 अरब किधर हैं? मरीम नवाज शरीफ कंप्लीट फेलियर, शहबाज शरीफ टोटल फेलियर। एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमे के रोज। असद कैसे कह रहे हैं कि करो जो करना है, हम तुमसे दुगना करेंगे। तो ये एक खुली कॉल है। अपना आप असद कैसर ने ये भी कहा कि हम बागी नहीं हैं, हम पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, मगर ये लोग जो कर रहे हैं ये बगावत कर रहे हैं। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और नतीजा सिफर नहीं बल्कि मनफी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जहालियत बर्बरियत जारी है। उनके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे एक बार फिर सिविलियन अथॉरिटीज तो नहीं कहेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये क्यों हुई हैं? वेल, कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुनक्किद हुई DGISPR। आज तो नहीं, पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई DGISPR चौधरी अहमद शरीफ साहब ने। और इसके अंदर एक बार फिर बड़ी बड़ी भोंगियां मारी गई, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद भी लग रहा है कि जो स्क्रिप्ट है और या स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं उसकी कमी पड़ गई है DGISPR के अंदर, पाकिस्तान अफवाज के अंदर। और वो ही रिपीट के ऊपर चल रही है उनकी जो रील थी। कोई चीज़ नई नहीं आ रही, आइडिया नहीं है क्या कह रहे हैं ये, कोई इनके पास करिश्मा नहीं है और कोई इनके पास नैरेटिव नहीं है। मुलाहिजा कीजिए, एक और आपको इनकी क्लिप सुनाऊंगा, मगर ये पहली क्लिप आप सुने, तबसरा जारी रखते हैं। वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द। ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। जी, तो पहली इनकी जो क्लिप आपको भी सुनाई है मैंने, वो ये बात कर रहे हैं डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर। जी, के पाकिस्तान को डिजिटल दहशतगर्दी का सामना है। 5th जनरेशन वॉरियर डिजिटल दहशतगर्दी का तो सामना है पाकिस्तान को। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? $25 अरब किधर हैं? मरीम नवाज शरीफ कंप्लीट फेलियर, शहबाज शरीफ टोटल फेलियर। माशी सूरत हाल बताऊं मैं आपको, अगर यही सिचुएशन चलती रही कुछ और माह, तो पहले 9 मई के वाकयात के ऊपर दरवाजों पे आके खड़े हो गए थे ना, अंदर घुस के निकालेंगे ये फिर आपको ये लोग डिजिटल दहशतगर्दी। फिर आपको शायद ये याद आएगी। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान की के मुस्तकबिल को डिटर्मिन करने की, ये डिटर्मिन करने की कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं। अगर हम आपसे सवाल भी नहीं पूछते, हर बंदा जो सवाल पूछ रहा है वो दहशतगर्द है। अर्शद शरीफ दहशतगर्द था, उसको मार दो। और लोग रऊफ हसन दहशतगर्द है, उसे पकड़ लो, हिजड़ों के हमले करवाओ उसके ऊपर। अच्छा, ये तो बात की डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। बन्नू के अंदर वाकयात के ऊपर भी बात हुई, सुनिए जरा, मुलाहिजा कीजिए। और इस वाकये से, इस जगह से 1 किलोमीटर दूर तकरीबन लगभग जो मरकजी मकाम था, वहाँ पे भी कुछ मसल्ला लोगों ने जो क्राउड मौजूद थे वहाँ भी फायरिंग की और वहाँ भी जानी नुकसान हुआ। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। जो फौज ने रिस्पांस दिया वो बिल्कुल एज पर SOP, एज पर ऑर्डर्स था। अच्छा, अब इन्हें SOPs याद आ गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि पहले वार्न किया जाता है और फिर रिटेलिएट किया जाता है। अगर किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया हो तो वो वार्निंग होती है उसके ऊपर। क्या 9 मई के वाकयात के ऊपर वार्निंग दी गई थी? कोई ऐसा किया गया था क्या? वो एक ट्रैप था? इतने लोग, इतना मलबा उठ के एक सबसे सेंसिटिव लोकेशन लाहौर के अंदर, पाकिस्तान की सबसे सेंसिटिव लोकेशंस पे पहुंच गए बंदूकों वालों के पास। कोई उनको वार्निंग मिली थी? कोई एरियल शॉट्स हुए थे? या उनको ल्योर किया गया था अंदर एक साजिश के तहत कि आओ, जलाओ, तबाही करो और चले जाओ? बन्नू में सिविलियंस पे आप कहते हैं आपने फायरिंग नहीं की, मगर जो वीडियो एविडेंसेस मौजूद है हमारे पास,
ملاحظہ کریں، آپ کے ساتھ چل رہے ہیں یہ ویڈیو ایویڈنسز. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے؟ اس کے اوپر کچھ تھا کہ نہیں تھا آپ کا رؤف حسن صاحب کی گرفتاری کے اوپر؟ کیا کہیں گے آپ؟ انبلیویبل. یہ جو چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ کھڈے آپ لوگ کھود رہے ہیں، اس کا کیا آپ سمجھ رہے ہیں کیا حل ہوگا؟ کیا اس سے آپ چمتکار نکالیں گے؟ آئی ڈونٹ نو. اینڈ مے بی دیٹس وائی اب آ کے ہمیں پتہ لگتا ہے چودھری احمد شریف جیسے لوگوں کو دیکھ کے، عاصم منیر صاحب جیسے لوگوں کو دیکھ کے، ندیم انجم اور اب میجر جنرل شہریار قریشی، یہ نام ضرور یاد رکھیے گا. کچھ دن پہلے میں نے اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کی تھی. میرے پاس بہت ہی ایک ڈائریکٹ سورسز سے ایکچولی یہ انفارمیشن آئی ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے واقعات کے دوران، یعنی اگر آپ یہ ٹریول ریکارڈ ہسٹری اٹھائیں، اور میرے خیال سے آسان ہوگی کیونکہ اب ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو گئی تھی ارشد شریف صاحب کے قتل کے بعد چند ماہ بعد، یعنی ودن 2 months جو گئی تھی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن رپورٹ، اس کی رپورٹ بھی شائع ہوئی. اس کے بعد ان کے کچھ ممبران کو ہٹا بھی دیا گیا کمیشن سے، ایکٹیو ڈیوٹی سے، پولیس سروس سے، کیونکہ اس کے اندر جو انکشافات کیے گئے تھے وہ پوائنٹ کرتے ہیں ایک لارجر کنسپیرسی کی طرف. اور اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ شہریار قریشی صاحب، میں اپنا تھوڑا ڈائیورٹ کر رہا ہوں ایشو سے، مگر یہ اہم ایشو ہے، میں نے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی. بریگیڈیئر شہریار قریشی اس وقت تھے ملٹری ایٹیشے ساؤتھ افریقہ کے اندر، اور وہ اوورسی کر رہے تھے، اوور لک کر رہے تھے جو کینیا کے اندر آپریشنز تھے، پاکستان افواج پاکستان کے کینیا کے اندر پاکستان ایمبیسی کے اندر، اس کو اور ساؤتھ افریقہ کے اندر ملٹری ایٹیشے کے طور پہ وہ ایکٹ کر رہے تھے. ارشد شریف کے قتل کے دوران وہ کہاں تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور جب فیکٹ فائنڈنگ مشن آیا کینیا، تو وہ ساؤتھ افریقہ سے کینیا پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اور ٹریول ریکارڈز موجود ہیں، اور وہ ٹریول ریکارڈز فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو گئی تھی اس کی رپورٹ ہے اس کا حصہ بننا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں اس کے اندر بریگیڈیئر دین ناؤ میجر جنرل شہریار قریشی، جو اب ISI کے اندر پوسٹ ہو چکے ہیں، وہاں پہ ان کو ڈال دیا گیا ہے سروسز رینڈرڈ. ان کا کیا کردار تھا ارشد شریف کے قتل کے اراؤنڈ سرکمسٹینشلی؟ وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو فالو کیوں کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اس کے بھی ثوابت موجود ہیں، اور یہ سب حصہ ہونا چاہیے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو سپریم کورٹ کے اندر کیسز ہیں. اور جب یہ ہوں گے تو یہ نام ضرور سامنے آئے گا. ایک لمبی فہرست ہے، ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے. اچھا، یہ بھی تاثر جو چند دوستوں نے دیا کہ جی ارشد شریف کو فیض حمید کا کردار تھا ان کو نکالنے میں پشاور ایئرپورٹ کے تھرو، تو یہ سراسر غلط ہے. فیض حمید واز پارٹ آف دا کنسپریسی عمران خان کو اڑانے میں، اور ارشد شریف کو نکالنے کے اندر فیض حمید کا ہاتھ نہیں تھا. ہاں، اور لوگ انوالو تھے، ان کا نام بھی سامنے میں لے کے آؤں گا بعد میں، مگر فیض حمید صاحب نے ڈیٹریمنٹل کردار ادا کیا اس پوری کاروائی کے اندر. اور یعنی یہ کہنا کہ جی فیض حمید صاحب نے نکالا، سراسر غلط. خیر، ارشد شریف کے اوپر بھی، اس کیس کے اوپر بھی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ، کینین ججمنٹ کے اوپر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ آپ سے کروں گا. مگر آج کا موضوع ہم نے جو رکھا ہے وہ تو آبویسلی آپ کے سامنے چل ہی رہا ہے، جو DGISPR کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر. اچھا، پریس کانفرنس کے رسپانس میں ایک جوابی پریس کانفرنس دی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے، جس کے اندر گور خان، عمر ایوب اور اسد کیسر صاحب موجود تھے. سنیے وہاں سے کیا رسپانس آیا ہے اس پریس کانفرنس کو لے کر. میں پوری قوم سے ملتمس ہوں، پوری قوم سے. جمعے کو ہم نکل رہے ہیں. میڈیا والوں، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، کیونکہ آپ کے اوپر بھی جو ہے نا جو تالہ بندی آپ کے اس کے اوپر ہوئے، زبان بندی ہوئی ہے، اور جس طرح آپ کے ساتھ بھی سلوک ہوئے، تو میں آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ جمعے کو آپ نکلیں گے. میں وہ کلاس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمعے کو نکلو، ملک کی آزادی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے. جی، تو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا پروٹیسٹ کال کیا پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کے روز، اور سب سیاسی جماعتیں، وکلا، کارکن، ان سب سے کہا ہے کہ اس میں شرکت کریں. یہ جو پاکستان میں سلسلہ چل رہا ہے اس کے خلاف. اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیلز بھی دی گئیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے، کہ کیا ہوا، کیسے ریڈ پڑی ان کے دفتر کے اوپر، وہی ملاحظہ کیجیے. عورتیں اور مرد، پولیس افسران سینٹرل آفس کے اندر آئے، سارے دفاتر کے کیمروں سے
تصویریں لی, ویڈیو بنوائی, سب کو کاشن کروایا گیا. پھر رؤوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا. سینٹرل آفس میں انٹر ہو کر کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل آفس کی جو تقدس ہے وہ پارلیمان کے بعد ہے. جی تو اب ایک کلیئر پکچر آ رہی ہے. ان کی جو حالت ہے وہ ٹائٹ ہو چکی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا, یہ تو ڈٹے ہوئے ہیں. وہ ایسا اسد کیسے کہہ رہے ہیں کہ کرو جو کرنا ہے, ہم تم سے دگنا کریں گے. تو یہ ایک کھلی کال ہے. اپنا آپ اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ ہم باغی نہیں ہیں, ہم پاکستان میں یقین رکھتے ہیں, مگر یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بغاوت کر رہے ہیں. تو کیا بغاوت ہو رہی ہے پاکستان میں؟ ایک آبویس سا کویشچن ہے. اور وہ بغاوت کون کر رہا ہے؟ کیا دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں؟ وہ دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے پیچھے کون ہے؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.